بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ پاکستان کی سیاسی دوڑ اور مستقبل کس حکومتی ڈھانچے میں جانے والا ہے، کس قسم کی حکومت بننے جا رہی ہے، کس قسم کے لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں پاکستان کے ایوانوں میں نظر آئیں گے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم تک کدھر کھڑی ہے، کیا سوچ رہی ہے، کتنا سوچ چکی ہے، اور کس قسم کے پیغامات وہاں پہ پہنچ رہے ہیں، خاص کر کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں، جو 4 اسٹار جرنیلز ہیں سارے ان تک، اور زمینی حقائق جو ہیں۔ ایک تو وہ حقائق ہے نا جو بنائے گئے ہیں حکومت کی جانب سے، جن کو فیبریکیٹ کیا گیا ہے، ایک وہ حقائق ہیں کہ جو واقعی ہی اوریجنلی زمینی حقائق ہیں، ان کی بھی جو اطلاعات ہیں وہ پہنچا دی گئی ہیں کہ جناب یہ ہو رہا ہے اصل میں۔ تو اس کے اوپر آج بات کرتا ہوں۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور ایک مہم شروع کی ہے، اور وہ مہم کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور پھر آنے والا جو وقت ہے اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا کیا رد عمل، کیا وہ اپنی آئینی ڈیوٹیز ادا کریں گے، کیا وہ واقعی فیب میں 2021 کے فیب میں، یا جیسے باجوہ صاحب نے بتایا تھا کہ وہ نیوٹرل ہو چکے ہیں، اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور عمران خان صاحب کا جو معاملات ہیں اور اسٹیبلشمنٹ، ان کے درمیان کیا کوئی نرم گوشہ، کیا کوئی برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ عمران خان صاحب ایک واحد وہ لیڈر ہیں، ایک واحد وہ رہنما ہیں پاکستان میں جو اس ٹائم 70% یعنی کہ 75 سے پلس پاکستان کی قوم، پاکستان کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر چکے ہیں، اپنے نظریے کے پیچھے لگا چکے ہیں، ایک نظریہ ان کے اندر بٹھا چکے ہیں، ایک شعور ان کے اندر ڈال چکے ہیں، اور وہ جو شعور ہے وہ بچے بچے میں بالکل اس کی نسوں میں، اس کے دل کی گہرائی تک پہنچ گیا۔ سچ، حقیقت، حق، جتنے بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ایک آزاد انسان کو آزاد بناتے ہیں، عمران خان صاحب نے بائی پولیٹیکل اینڈ بائی ریلیجیس سپیچز تمام حوالے دے کے پاکستان کے 70% لوگوں کو اپنی مٹھی میں کہہ لیں، یا اپنے ارد گرد کہہ لیں، یا اپنے فالوور کہہ لیں، یا اپنے پیروکار کہہ لیں، یا اپنے کارکنان کہہ لیں، یا اپنے پاکستانی کہہ لیں، انہوں نے اپنے ساتھ اس ٹائم کر لیے ہیں، اور یہ ہیں حقیقی آزادی کے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی تک حقیقی آزادی ہمیں نہیں ملی، اور یہی وہ نظریہ ہے، اور یہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی آزادی ہم لیں گے، اپنے لیے انصاف ہم چھینیں گے، اور یہ لوگ ہیں، اور یہی وہ زمینی حقائق ہیں جو اسٹیبلشمنٹ تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کی ہیں آلریڈی آپ کو پتہ بھی ہیں، مگر یہ حقائق یہ زمینی حقائق ہے، یہ فیبریکیٹڈ حقائق نہیں ہیں بائی اینی پولیٹیکل پارٹی آف پاکستان۔ یہ کسی کے فیبریکیٹڈ حقائق نہیں ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جو اسٹیبلشمنٹ تک پہلے کبھی کسی نے پہنچائے یا نہیں پہنچائے، مگر اب جتنے بھی 4 اسٹار جرنیلز ہیں، جتنے بھی آرمی چیف کے ساتھ برابر کے 4 اسٹار جرنیلز ہیں، ان کو یہ باتیں پہنچ رہی ہیں، ان تک یہ علم ہو رہا ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے، مگر اس کو جو کیا کہتے ہیں بدلا جا رہا ہے وہ کچھ اور ہے۔
یعنی کہ جو مس لیڈ کیا جا رہا ہے. بیسیکلی اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہ لفظ یوز کیا تھا، اسٹیبلشمنٹ کو مس لیڈ کیا گیا ہے، اور حقیقت میں کیا گیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کیونکہ کوئی بھی شخص جو عقل رکھتا ہے، جو شعور رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ آج سے 14 ماہ پہلے پاکستان کی معیشت کس تانے پر تھی، پاکستان معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ اور سیاسی طور پہ کس طرف گامزن تھا. یہ ویل ایجوکیٹڈ لوگ بھی سمجھتے ہیں، یہ مڈل کلاس بھی سمجھتی ہے، ایلیٹ کلاس بھی سمجھتی ہے، اور جو لو کلاس ہے اس میں سے بھی 75% لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان کے ٹیبل کے اوپر جب فوڈ آ رہی تھی 3 ٹائم، جب میل پہنچ رہا تھا 3 ٹائم ان کے ٹیبل کے اوپر، تو تب ان کو کوئی تنگی بھی نہیں تھی، تب ان کی جیبیں اس طرح نہیں کاٹی جا رہی تھیں جو اب ٹیکسز لگا کے کاٹی جا رہی ہیں. تو یہ زمینی حقائق ہیں جن کی جو اطلاعات ہیں وہ مین جو لوگ ہیں. اچھا، ایک سچ، ایک کڑوا سچ وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہوتی ہے وہ بالکل آپ دکھنے میں ڈیموکریسی ہے، دکھائی دیتی ہے جمہوریت ہے، مگر یہ بالکل کڑوا سچ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آج تک کوئی حکومت نہیں بنی، چاہے وہ عمران خان صاحب کی تھی، چاہے وہ نواز شریف کی تھی، چاہے وہ زرداری کی تھی، چاہے وہ بے نظیر کی تھی، چاہے وہ ماشاء اللہ تھے. تمام چیزیں یہ بات حقیقت ہے، کڑوا سچ ہے کہ کسی کو اگر حکومت میں کوئی لے کے آیا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ خود لے کے آئی ہے. لیکن اس بار بات کہیں اور پہنچ چکی ہے، یہ بھرم ٹوٹ چکا ہے. بھلے ہی عمران خان صاحب کے لیے کیا کہتے ہیں رستے کچھ بنائے بھی گئے ہوں گے، ایسا نہیں ہے، اور عمران خان صاحب نے جو پاپولرٹی اب گین کی ہے، جو پاپولرٹی، جو مقبولیت اب گین کی ہے، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. پچھلی حکومت کی بات کریں تو عمران خان صاحب کے لیے جو لوگ یہ اسپیکولیشنز کر رہے تھے کہ بالکل باجوہ صاحب نے سمندر موڑ دیے عمران خان صاحب کی طرف. اگر سمندر موڑے گئے تھے تو پھر بعد میں آگ بھی جلائی، پھر بعد میں آگ بھی لگی، اور وہ ابھی تک پاکستان کی قوم اس آگ کے اندر جھلس رہی ہے. ابھی تک پاکستانی قوم وہ آگ برداشت کر رہی ہے، معاشی انداز میں، اقتصادی انداز میں، معاشرتی انداز میں، سیاسی انداز میں. ان کو رائٹ آف ووٹ نہیں دیا گیا 14 مئی کا فیصلہ ہونے کے باوجود. تو یہ بھی چیزیں سامنے ہیں. خیر، مگر اب جو عمران خان صاحب پاپولرٹی گین کر چکے ہیں وہ اس کے پیچھے کسی طاقتور شخص کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ جو سازش تھی اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ پچھلے 14 مہینوں میں ہوا، جو کچھ کیا گیا، سب فیبریکیٹڈ تھا، سب پری پلان تھا، اور یہ پاکستانی قوم بات سمجھ چکی ہے. بھلے ہی کسی کی آواز بند کر دی گئی ہو، بھلے ہی کسی کو سلا دیا گیا ہو موت کی نیند، بھلے ہی کسی سے روزگار چھین لیا گیا ہو، بھلے ہی کسی کی فیملی کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا گیا ہو، بھلے ہی کسی کی عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈال دیا گیا ہو، بھلے ہی کسی سے کا سب کچھ چھین لیا گیا ہو، بھلے ہی کسی کو کینیا میں جا کے گولی مار دی گئی ہو، بھلے ہی کسی کو اغوا کر لیا گیا ہو، جو مرضی کر لیا گیا ہو، مگر جو پاپولرٹی اس ٹائم پاکستان کے عوام کے اندر جو مقبولیت عمران خان صاحب کی ہے وہ ان 14 لوگوں کی بھی نہیں ہے جو 14 پارٹیز حکومت کر رہی ہیں، جن کے پیچھے پورا نظام ہے، جن کے ساتھ سسٹم کھڑا ہے، سسٹم کے ساتھ طاقتور لوگ کھڑے ہیں، پھر بھی اتنی مقبولیت نہیں ہے. ایک چیز تو واضح بتا دی گئی ہے تمام آرمی ہولڈرز کو، تمام اسٹیبلشمنٹ کو، تمام کے تمام طاقتور لوگوں کو کہ جناب علی آپ کے پاس 2 راستے ہیں، اور ایک راستہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر جو عوام کے اندر جو ایک نفرت جو پھیل چکی ہے، کیا کہتے ہیں، جو نفرت بن چکی ہے، جو غصہ
اس کو کیسے اس خلیج کو ختم کرنا ہے، وہ آپ کے پاس اب موقع آنے والا ہے۔ وہ یہ ہے کہ الیکشن آ رہا ہے، الیکشن میں آپ آئینی رول ادا کریں، کردار ادا کریں آئینی، اور یہ بتائیں کہ عوام ہی سب کچھ ہیں، عوام کے بغیر نہ ہم ہیں اور نہ کچھ اور ہے، ریاست ہے، عوام ہے تو ریاست ہے، ریاست ہے تو پھر ہم ہیں۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے یہ 14 لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، دوبارہ بٹھا کے دوبارہ پاکستان کو اسی گڑھے میں پھینکی رکھیں، اور عوام کے اندر جو مزید جذبات ہیں وہ اشتعال پسند ہو جائیں یا پھر مزید جذبات ابھرتے رہیں۔ یہ چیزیں آپ اب پہنچی ہیں، ان کے اوپر غور و فکر ہو رہا ہے اور رستے بنائے جا رہے ہیں کہ جمہوریت کو بچانا ہے، ڈیموکریسی کو کیسے بچانا ہے، اور عوام کی جو کیا کہتے ہیں اصل میں حقوق ہیں یا جو اصل میں پسند ہے، جو عوام چاہتے ہیں، جو عوام کی رائے ہے، اس کے مطابق الیکشن ہونا چاہیے۔ مگر لیٹس سی یہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ باقی فوج کے پاس اب بھی ایک موقع ہے کہ فوج جو بھی اس قسم کی کیا کہتے ہیں نفرت ہے فوج کے خلاف سمجھ لیں، یہ ایک قسم کی نفرت تھی کہ جب کیا کہتے ہیں آرمی انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک ہوئے، یا پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ غصہ تھا، یا پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ لوگ انوالو تھے، لیکن ہم اس کے اوپر اسپیکولیشنز ہی کہہ سکتے ہیں، رائٹ مطلب کہ ٹرولی نہیں کہہ پا رہے۔ اس کی ریزن ہے کہ ابھی تک کوئی شفاف انکوائری نہیں ہوئی، انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کچھ حقائق ہی نہیں قوم کے سامنے لائے گئے کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کس نے یہ کروایا۔ حالانکہ یہ ہماری ٹاپ سیکرٹ ایجنسیز یہ پتہ لگا سکتی ہیں، ہمارے جوڈیشری یہ اتنی پاور رکھتی ہے، مگر کسی نے پاکستانی قوم کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کے سامنے حقائق رکھے جائیں۔ جو آتا ہے اپنی پریس کانفرنس کرتا ہے، اپنی بھڑاس اور انا کی باتیں کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تو کیا عوام کو کچھ دیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا عوام کو دبایا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا عوام جو 25 کروڑ لوگ ہیں ان کو دبایا جا سکے گا؟ یہ سوال اب طاقتور لوگوں کے ذہنوں میں چل رہے ہیں کہ الیکشن کے اندر ہم نے بہت کچھ پہلے بھی کیا ہے اور عمران خان صاحب کو سائڈ لگانے کی کوشش کر چکے ہیں پراپرلی طریقے سے، مگر اب جب الیکشن آنا ہے، سر پہ ہونا ہے، تو کیا عوام کو کنٹرول کیا جا سکے گا؟ کیا عوام کو 25 کروڑ لوگوں کو ان کی آواز کو ان کے انگوٹھے کاٹ لیے جائیں گے؟ کیا وہ ووٹ کا حق ان کو نہیں ملے گا؟ یہ اصل چیز ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ اب سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ جو عوام کی توقعات ہیں، جو عوام فیصلہ کرے وہ منظور ہونا چاہیے، چاہے کوئی طاقتور ہے، چاہے کوئی جو بھی ہے، اس کو عوام کا فیصلہ منظور ہونا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی، تو پی ٹی آئی جھنڈا لگاؤ مہم شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی اور وفاقی سطح کی واحد جماعت کو یہ گروہ جتنا دبانے کی کوشش کرتا ہے، اتنا ہی والہانہ انداز میں پاکستان کی عوام اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آئیے تحریک انصاف کا پرچم لہرا کر فسطائیوں پر واضح کر دیں کہ ان کی کوئی بھی سازش، کوئی ہتھ کنڈا اور کسی بھی سطح اور نوعیت کا ظلم و جبر ہمیں حقیقی آزادی کے، ہم اپنے نصب العین کے حصول کی راہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ یہ عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے، اپنی قوم کو ٹویٹ کیا ہے اور بتایا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو جھنڈا لگاؤ مہم میں شامل کرنا ہے اور کن لوگوں کو پیغام پہنچانا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ مزید نئی اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔